بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علی العرش استوى۔ اسماء الحسنہ کی شرح کے سلسلے میں یہ 5واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم سیکھیں گے اللہ رب العالمین کے باعظمت نام رحمان اور رحیم کا کیا معنی ہے، اس کے کیا آثار مرتب ہوتے ہیں۔ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کے ان ناموں میں سے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہ دونوں نام وہ مبارک نام ہیں جن ناموں کو لے کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا کرتے تھے قرآن کریم کی ہر سورت کی ابتدا میں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی شروعات میں پہلی آیت ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا کرتے تھے۔ الرحمن اور الرحیم قرآن کریم میں کئی جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ الرحمن 75 جگہ پر اور الرحیم 114 یعنی 114 جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا ہے کہ میں کہاں ہوں، وہاں اللہ نے اپنے اسی نام کو استعمال کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش الرحمن انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن الرحمن علم القرآن وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے کئی آیتوں میں الرحمن اور الرحیم آیا ہوا ہے۔ الرحیم قرآن کریم میں دو طرح سے آیا ہے، یا تو کسی قید کے ساتھ آیا ہے یا پھر کسی دوسرے نام کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ قید کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے جیسے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو یہاں مومنوں اور مسلمانوں کی قید کے ساتھ رحیم آیا ہے۔ یا پھر کسی دوسرے نام کے ساتھ آیا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان کے ساتھ رحیم آیا ہے۔ یا کوئی دوسرا نام ہے العزیز الرحیم، عزیز کے ساتھ رحیم ہے، الغفور الرحیم، غفور کے ساتھ رحیم ہے، البر الرحیم، بر کے ساتھ رحیم ہے، التواب الرحیم، تواب کے ساتھ رحیم ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں رحیم نام کے آنے کا انداز ہے۔ دونوں ناموں میں اگر کمپیریزن کیا جائے کہ دونوں میں رحمت کا مادہ زیادہ کس نام میں ہے، تو علماء نے لکھا ہے الرحمن اشد مبالغۃ من الرحیم، رحمان میں مبالغہ پایا جاتا ہے بنسبت رحیم کے۔ تو رحمان اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک بڑا نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جو رحم کرنے والی ہے، اور رحیم کے بھی معنی یہی ہیں، لیکن دونوں ناموں میں علماء نے فرق کیا ہے۔ ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، یعنی ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ صفت رحمت رہتی ہے، کبھی بھی کسی لمحے بھی جدا نہیں ہوتی ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفت فعلی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اس کا تعلق مرحوم سے ہے، یعنی ان مخلوقات سے ہے جس کے ساتھ اللہ رحم کرتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بتایا گیا ہے کہ رحمان جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلم ہوں، جانور ہوں یا انسان و جنات ہوں، کوئی بھی مخلوق، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، لیکن خصوصاً قیامت کے دن مومنوں کے ساتھ رحم کرے گا، یعنی مومنوں کے ساتھ بھی کرتا ہے لیکن ساتھ میں ان کے ساتھ بھی اللہ رحم کا معاملہ کرتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غداروں کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ کرتا ہے۔ یہ معنی رحمان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور رحیم کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ خصوصاً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو رحمت اور فضل و کرم کا جلوہ کرے گا مومنوں کے ساتھ، اس چیز کی دلالت کے لیے رحیم کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ فرق علماء نے بتایا ہے، حالانکہ بعض علماء نے اس پہ بھی انگلی رکھی ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ رحمان جو اللہ کا نام ہے، پوری دنیا میں کسی بھی مخلوق کو رحمان نام نہیں دیا جا سکتا، جس طرح سے کسی بھی مخلوق کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، خالق نام نہیں دیا جا سکتا، رازق نام نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح سے رحمان بھی کسی بھی مخلوق کو نام نہیں دیا جا سکتا۔ جبکہ رحیم جو ہے یہ نام کسی مخلوق کو دیا جا سکتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم نام سے پکارا ہے اور کہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسا پیغمبر جو حریص بھی ہے تمہاری بھلائی کے لیے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحیم کہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رحمان کسی بندے کا نام نہیں ہو سکتا جبکہ رحیم کسی بندے کا نام ہو سکتا ہے۔ اگر کفار قریش کو دیکھیں
تو رحمان کی نام کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، تو ہمیں ملتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ یہ لوگ رحمان نام کا انکار کرتے تھے، لیکن یہ انکار جہالت کی بنیاد پر تھا یا پھر ضد کی بنیاد پر تھا، جحود و عناد کی بنیاد پر تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جہالت کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ ان کی بدتمیزی تھی، یہ ان کا ضد تھا، یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی، ورنہ خود وہ بعض دفعہ اس نام کا استعمال کرتے تھے جب اللہ رب العالمین پر الزام لگانا ہوتا تھا یا اپنے آپ کو کسی جرم سے بری قرار دینا ہوتا تھا، تب ایسا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا گیا کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو، قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو ان لوگوں نے کہا یہ رحمان کون ہے، کیا ہے، کون سی بلا کا نام تم لے رہے ہو، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُ نُفُورًا، کیا جس کا تم حکم دے رہے ہو ہم اس کا سجدہ کر لیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کا جب انہوں نے جواب دیا تو ان کی دشمنی اور مزید بڑھ گئی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اور ہے کہ ان لوگوں نے گناہ کیے تو یہ بعد میں کہتے ہیں اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو ہم تو بتوں کی پوجا نہ کرتے، یعنی اپنے شرک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اللہ کی مشیت کو سامنے پیش کر دیا، جبکہ کسی بھی گناہ پر کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اللہ نے چاہا تبھی ہم نے گناہ کیا ہے، کیونکہ یہ ارادہ اور مشیت کی بحث ہے، تقدیر کے بحث میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھائی جائے گی۔ یہاں جائز نہیں ہے جو ان لوگوں نے کیا کہ اپنے شرک کے ڈیفینڈ میں اور اس کے دفاع میں یہ کہا کہ اللہ نے چاہا تو ہم نے یہ کیا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کی اس بات کو کوڈ کیا ہے، ان لوگوں نے یہاں پر رحمان ہی کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے علماء نے کہا کہ یہ لوگ جو ایک جگہ کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کون ہے، اور یہاں خود کہہ رہے ہیں لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ کرتے، معلوم یہ ہوا کہ رحمان کو یہ جانتے تھے، پہچانتے تھے اور مانتے تھے کہ اللہ ہی کا ایک نام ہے، لیکن ان کی دشمنی تھی، ان کا عناد تھا، ان کی ضد تھی کہ یہ اللہ رب العالمین کو صفت رحمت سے متصف نہیں کرنا چاہتے تھے اور یہ نام اللہ رب العالمین کا قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو کفار کی طرف سے سہیل بن عمرو آئے جو کہ اس وقت کافر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی سے کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فوراً سہیل صاحب کہتے ہیں کہ واللہ اما الرحمن، کہتے ہیں یہ رحمان جو نام ہے واللہ ما ادری ما ہی، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، ولکن اکتب بسمک اللہم کما کنت تکتب، بلکہ لکھو بسمک اللہم جیسے تم پہلے لکھا کرتے تھے، یہ رحمان اور رحیم نہ لکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان اور رحیم وہاں سے کٹوا دیا تھا، مٹوا دیا تھا مصلحت کے پیش نظر۔ یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ اس نام سے چڑھتے تھے اور ان کی ضد تھی، لہٰذا اس نام کو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ تو کفار قریش کا اس نام کے ساتھ رویہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ بہت سارے گمراہ فرقے بھی ہیں جو مسلمانوں کے نام پر ہیں لیکن وہ اس نام کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، اس صفت کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جہمیہ، ان کا کہنا ہے اور انہی کے طرز پر انہی کے اس عقیدے پر ایک ہیں مفسر زمخشری کر کے، ان کی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا انکار کیا، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کر جاتے ہیں یا اس کی میننگ بدل دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے رحمان یعنی رحمت والا، رحم کرنے والا، یہاں رحمت مجاز کے طور پر مستعمل ہے اور یہ حقیقت میں رحمت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایوارڈ دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، یہ سب معنی ہے، رحمت وحمت کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف نے اس پر سخت نکیر کی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الصواعق المرسلہ میں سخت ترین انداز میں تفصیلاً اس عقیدے کے اوپر رد کیا ہے اور کہا کہ اسلاف سے فرا ہوا اور اسلاف کے خلاف عقیدہ ہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بھی بتایا ہے من و عن، ہمیں اس کو اسی طرح سے ماننا ہے، اگر اس میں کچھ بھی گڑبڑی ہوتی تو ہمارے پیغمبر پر قرآن نازل ہوا تھا، ضرور اللہ کے نبی بتا دیتے کہ یہاں جو اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا اس کی میننگ یہ ہے، لہٰذا یہ نہیں یہ ہوگا۔ کہتے ہیں ہمارے اسلاف کا مشہور مقولہ ہے لسنا اغیر علی اللہ من رسولہ، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند ہم نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گڑبڑ لگا ہوتا تو آپ بتا گئے ہوتے، آپ نے کچھ نہیں بتایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا وہ صحیح تھا، ہمیں اس میں ہیر پھیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت، اس کا مطلب رحمت نہیں ہے، اس کا مطلب انعام ثواب ہے، یعنی میننگ بدل رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ الحاد ہے، جیسا کہ پہلے درس میں بتایا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے اس کے آثار کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کے آثار پوری کائنات میں دیکھے جاتے ہیں۔ مختصر جملوں میں یہ کہا جائے دنیا کے اندر جتنی خوبصورتی، جتنی بھلائیاں اور خیر کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، زمین کے اندر سے لے کے آسمانوں کے اوپر تک، وہ سب کے سب اللہ کی رحمت کی دلیل ہیں۔ پوری کائنات کے اندر جتنی مصیبتیں ٹل رہی ہیں یا مصیبتیں آنے کے بعد ان کو مصیبتوں سے نجات مل رہی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی رحمت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا اظہار اور نمونہ دیکھنا ہے تو انسان اپنے ارد و گرد اس زمین میں، اس کائنات میں، زمین میں، خشکی میں، سمندر میں، ہواؤں میں، ہر جگہ
گئے خود اپنے اندر دیکھ سکتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ انسان اگر انسانوں ہی کے درمیان رہ کر اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے لگے تو اسے اللہ کی رحمت ضرور نظر آئے گی۔ جانوروں میں دیکھنے لگے تو جانوروں میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو ظاہر ہوگی۔ جانور اپنی اولاد سے کیوں محبت کریں؟ انسان اپنی اولاد سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے بڑھاپے کا سہارا چاہیے، کہیں نہ کہیں ایک دنیاوی فائدہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن جانور کو اپنے بچوں سے محبت کیوں ہو، کیوں رحم آئے؟ کیوں ایک جانور جو مونس ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے؟ اسے تو کوئی سہارا نہیں ملتا، بلکہ اس کا بچہ جوان ہوتے ہی کسی کی خوراک بن جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جانور بھی اپنے بچوں سے فطری اور طبعی طور سے محبت کرتے ہیں، اسے اسی طرح سے پالتے پوستے ہیں جیسے ایک انسان اپنے بچے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، جبکہ اسے بڑھاپے میں اس کو سہارا چاہیے۔ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی رحمت کا نمونہ ہے جو اس دنیا کے اندر دکھایا گیا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت آپ دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس مبارک دین میں دیکھ لیجئے۔ اسلام کو اللہ نے آسان بنایا ہے، اسلام کو اللہ رب العالمین نے انتہائی زیادہ آسان بنا دیا۔ جو شریعت اللہ نے نازل کی اس میں بھی جب بندوں کو محسوس ہوا کہ یہاں مشکل ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے وہاں آسانی کرا دی۔ نمازوں کو قصر کرنے کی اجازت مل گئی، ٹھنڈی کے اندر آپ مسا بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری چھوٹ اور رخصتیں اسلام کے اندر داخل کر دی گئیں۔ شریعت کے اندر جو تھوڑی بہت سختی انسان کو لگتی ہے، اگر انسان غور کرے تو وہ بھی حقیقت میں اللہ کی رحمت ہے۔ مثلا کوئی اگر دین کو بدل دے، مرتد ہو جائے، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے قاعدے قانون کے حساب سے۔ یہ ظاہراً سختی لگتی ہے، لیکن یہ بھی انسان کی دین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اللہ کے پسندیدہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ ایسے ہی چور کے ہاتھ کاٹنا، زنا کے کرنے والے کو سزا دینا، تمام جو حد نافذ کیے گئے ہیں، ان سب کے پیچھے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے مال، جان، عزت، آبرو سب کی حفاظت چاہتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت کا جلوہ کیا ہوگا؟ مفسرین نے، علماء کرام نے لکھا ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی زبان نہیں، کوئی ایسا کلام نہیں، کوئی ایسی عبارت نہیں، کوئی ایسا جملہ نہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس انداز میں، کس مقدار میں اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا بیان کر سکے۔ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے معافی کا دریا بہائے گا، کس طرح سے گنہگاروں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرے گا، کس طرح سے اپنے پہلو میں لے کر گناہ یاد دلوا کر پھر معافی کا اعلان کرے گا، اس وقت اللہ رب العالمین کی کیا رحمت کی کیا جلوہ ہوگا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرمائے گا، نہ تصور میں آ سکتا ہے، نہ زبانیں بیان کر سکتی ہیں، نہ ہم اس کا خیال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ مئۃ رحمہ انزل منها رحمۃ واحدہ بین الجن والانس۔ رحمت کی 100 اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اس میں سے ایک صرف انسانوں اور جناتوں کے درمیان اتارا گیا، اور اسی ایک میں انس یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ماں باپ، میاں بیوی، اولاد اور والدین، دنیا میں جتنی بھی محبت کی آپ داستانیں جانتے ہیں وہ سب کے سب صرف ایک حصے رحمت کی بس روشنی میں ہو رہے ہیں، چاہے جانور ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، دنیا کی ساری مخلوقات جو بھی محبت کا نام لے رہے صرف ایک حصے کا نتیجہ ہے، باقی 99 حصہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، اس رحمت کا جلوہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابہ کے درمیان ایک عورت گھوم رہی تھی، تلاش کر رہی تھی اپنے بچے کو، پریشان بہت تھی، اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ کسی کے انتظار میں، کسی کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہی ہے، جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اس کا بچہ اس کے گود میں آتا ہے فوراً اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانے لگتی ہے۔ صحابہ کرام نے منظر دیکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ کے گڑھے میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا، جو عورت اپنے اس بچے سے اتنی محبت کرتی ہو کہ اگر اس سے جدا ہو جائے تو تڑپنے لگے اور اس کو تلاشنے لگے پاگلوں کی طرح، مل جائے تو سینے سے لگا لے اور اپنے دودھ کو پلانے لگے، وہ کبھی بھی اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ارشاد فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، تو جان لو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس عورت سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یعنی ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے یہ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، یہ ایک مثال ہے، اور وہ مثال بھی کچھ نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن جب اللہ کے خلاف آپ کو شرک کی دعوت دیں تو ماں باپ کی مخالفت آپ کے لیے جائز ہی نہیں، واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگتا ہے اور جتنا ہی زیادہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جا رہا ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جب نیک کام کرنے کی تعلیم دی تو وہاں پر اخیر میں یہ بھی فرمایا، میرے بندو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم پر رحم کرنے کا بہانہ مل جائے۔ فرمایا اللہ نے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اس طرح سے کئی آیتیں قرآن کریم میں ہیں جس کے آخر میں ہے لعلکم ترحمون، لعل
لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اللہ رب العالمین سے قرآن کریم میں وارد ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ رب العالمین تیری رحمت ساری چیزوں کو وسیع ہے، ساری چیزوں کو وسیع ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی رحمت پہنچ سکتی ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا علم پہنچ سکتا ہے، وہاں وہاں اللہ کی رحمت پہنچتی ہے۔ جہاں جہاں اللہ کا علم پہنچ سکتا ہے، وہاں وہاں اللہ رب العالمین کی رحمت عامہ پہنچ سکتی ہے، کیونکہ علم اور رحمت دونوں کو اللہ نے قرآن کی ایک ہی آیت میں اکٹھا کر دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا رحمت کی دو قسمیں ہیں، رحمت عامہ جس کا فائدہ دنیا کی ہر مخلوق اٹھاتی ہے، گالی دینے والا بھی اٹھا رہا ہے، شرک کرنے والا بھی اٹھا رہا ہے، سب کو بدن مل رہے ہیں، سب کی ہڈیاں سلامت ہیں، سب کے جسم پر گوشت پوشت ہیں، جسم کے اندر خون دوڑ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں میسر ہو رہی ہیں، لباس مل رہا ہے، مسکن مل رہا ہے، گھر مل رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، یہ سب رحمت عامہ کی مثالیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آئے گی، اور لیکن اللہ کی جو رحمت خاصہ ہے وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، وہ دعاؤں سے ملتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ملتی ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ جب آتی ہے تب وہ رحمت کچھ خاص بندوں کو ملتی ہے، اور وہ رحمت ایمانی رحمت ہوتی ہے، دینی رحمت ہوتی ہے، اخروی رحمت ہوتی ہے، نیک کام کرنے کی توفیق کی رحمت ہوتی ہے، نیکی قبول کرنے کے بعد نیکی کو بچانے کی توفیق کی رحمت ہوتی ہے، ایمان پہ آنے کے بعد ایمان پر ثابت قدم رہنے کی جو توفیق ملتی ہے یہ رحمت ہوتی ہے۔ یہ رحمت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، یہی رحمت ہمیں اللہ رب العالمین سے بار بار مانگنی ہے، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے جھولی پہلانی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رحمت کے تمام دروازوں کو توبہ کرنے والوں کے لیے کھول دیا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی تم نہ امید نہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مومن بندہ اچھی طرح سے یہ جان لے کہ گناہوں پر کتنی سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے تو وہ بندہ کبھی بھی جنت کی لالچ نہیں کرے گا، اور اگر ایک کافر بندہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے کیا کیا دروازے کھول رکھے ہیں تو کبھی بھی وہ اللہ کی جنت سے مایوس نہیں ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اور ایک آخری جملہ کہ کائنات میں جتنی مخلوق سب سے وسیع مخلوق عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنے صفتیں ہیں سب سے وسیع صفت رحمت ہے۔ رب العالمین اپنے سب سے وسیع صفت رحمت کے ساتھ کائنات کی سب سے وسیع مخلوق عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ قرآن کریم کا عقیدہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی اور سب سے وسیع مخلوق عرش کے اوپر سب سے بڑی رحمت کے ساتھ مستوی ہے۔ یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ میرے بندو میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر لکھ بھی دیا ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ میری طرف آؤ، میرے در کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جاؤ۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ کا حصہ بنا دے، الہ العالمین ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوں، آمین۔ السلام علیکم۔